واقعہ کر سنا دوں گا، لیکن ٹائم کی قدر جانو۔ آج انگریز دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم کہلاتا ہے، دنیا کے ہر میدان میں اس کا قبضہ ہے۔ آج دنیا کے جس فیلڈ میں دیکھو انگریز اپنا جھنڈا لہراتا ہے، جس کے وقت قیامت صغریٰ سے پہلے کسی زمانے میں مسلمان کا ہر زمانے میں ڈنکا بج رہا تھا، مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا۔ یوگوسلاویا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، افریقہ کے صحراؤں میں مسلمانوں کی حکومت تھی، برطانیہ کی دھرتی پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہی برد صغیر ہندوستان ہے جہاں پر 850 سال تک مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ ان کے دل کے اندر عشق رسول تھا، سینے کے اندر نبی کا عشق تھا، اور پیشانی کے اندر سجدے کی طرف تھی۔ سبحان اللہ، جب سجدے کی طرف سے پیشانی میں تھی، عشق رسول سینے میں تھا، تو رب کی بارگاہ سے آواز آ رہی تھی کہ میری بارگاہ میں جھکنا تمہارا کام ہے، دنیا کو جھکانا یہ ہمارا کام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آج جلسے کے نام پر رت جگہ پورا گاؤں پریشان ہو رہا ہے، پھر کہتے ہو آج ہمارے مائکوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ہم جاتے ہیں گجرات، مہاراشٹر، 10 بجے کے بعد مائک بند، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 10 بجے کے بعد کوئی مائک نہیں کرے گا۔ وہ تو اللہ کا فضل ہے یوپی پر، یہ تو اللہ کا فضل ہے یوپی پر کہ تم رات کے 12:30 بجے 12:15 بجے بھی جلسہ کر رہے ہو۔ پوچھو مہاراشٹر والوں سے، 10 بجے سے 1 منٹ میں سوئی آگے بڑھی تو جلسہ تمہیں بند کرنا پڑے گا، چاہے لاکھوں کا مت ہو یا کروڑوں کا مت ہو۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، مسلمانوں کو چاہیے اپنے قانون کو فالو کریں۔ آج ہم اپنے قانون کو فالو، علامہ اشفاق صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی تھی، لیکن ان کی باتوں کو لوگوں نے ہوا میں اڑا دیا۔ اچھی باتیں کر کے گئے ہیں، اچھا سمجھا کے گئے ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ہمیشہ باہر کے مقرر کو بلایا کرو، باہر کے شاعر کو بلایا کرو۔ جب موٹی رقم خرچ ہوگی تب دل پہ کچھ تھوڑا احساس ہوگا، آپ کو پتا چلے گا ہمارا 50,000 روپیہ اٹھ رہا ہے، تب پتا چلے گا آپ کا 1,00,000 روپیہ اٹھ رہا ہے۔ اس کی باتیں سنو گے تو باتیں سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ہم جب ہندوستان کے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو ہم بھی موٹے موٹے نذرانے لیتے، سب کام کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے مسلمانوں۔ حاضر پور کے لوگوں، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پیغام دے رہا ہوں، اس کے بعد میری تقریر ختم ہے۔ آپ کا جو چیز چاہے وہ کرنا، فجر تک جلسہ کرنا یا ظہر تک جلسہ کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جانے سے پہلے میرے امام سے پوچھو، اے امام حسین تمہیں دنیا آج سلام کیوں کرتی ہے؟ آج تمہارے علی اصغر کو سلام کیوں کرتی ہے؟ آج تمہارے علی اکبر کو سلام کیوں کرتی ہے؟ آج تمہارے بھتیجے قاسم کی جوانی کو سلام کیوں کرتی ہے؟ آج تمہارے بیٹے زین العابدین کی محبت کو سلام کیوں کرتی ہے؟ آج تمہاری بیٹی حضرت سکینہ کو کیوں سلام کرتی ہے؟ آج تمہاری بیوی حضرت شہربانو کو عقیدت کا سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ آج تمہاری بہن سیدہ زینب کو عقیدت کا سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ آج تمہاری ماں سیدہ فاطمہ کی محبت کو سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو میرے امام کا کربلا کے میدان سے جواب آئے گا، اے فاضل پور ضلع بریلی شریف صوبہ اتر پردیش کے رہنے والوں، میری ماں کو سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ میری ماں راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی تھی، میری ماں راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میری ماں پھٹا ہوا لباس پہننا پسند کرتی تھی، لیکن میری ماں کی نماز چھوٹ جائے یہ میری ماں کو پسند نہیں تھا۔ اگر میری ماں نے مجھے اپنی چھاتی کا دودھ بھی پلایا ہے تو پہلے وضو بنایا ہے، وضو بنا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، اس کے بعد میری ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ میری ماں کو سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ میری ماں مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی ہے، اس کے باوجود بھی میری ماں نے کبھی سجدہ نہیں چھوڑا، میری ماں نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، میری ماں نے کبھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، میری ماں نے کبھی مصطفیٰ کا درود نہیں چھوڑا۔ اس لیے جب تک یہ زمین و آسمان رہے گا میری ماں سیدہ فاطمہ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اور نماز پڑھتی تو بیٹا نمازی پیدا ہوتا۔ بولو بات سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ زور سے بولو، سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر ماں نمازی ہوتی تو بیٹا نمازی پیدا ہوتا۔ یہ ماں بے نمازی اس لیے بیٹا بھی بے نمازی، یہ ماں بے نمازی ہے اس لیے بیٹا بے نمازی ہے۔ اگر ماں نمازی ہوتی تو بیٹا نمازی، ماں فاطمہ ہے تو بیٹا حسین ہے،
ماں حضرت فاطمہ ہے تو بیٹا عبد القادر ہے. ماں اگر زینب ہے تو اس کا بیٹا اللہ کا ولی ہے. اگر ماں شہر بانو ہے تو بیٹا زین العابدین ہے. ماں اگر شہر بانو ہے تو بیٹا زین العابدین ہے. ماں اگر فاطمہ ہے تو بیٹا حسین ہے. ماں اگر آمنہ ہے تو بیٹا نبیوں کا امام ہے. ہماری ماں ہی نماز نہیں پڑھتی تو بیٹا نمازی کہاں سے پیدا ہو؟ اس لیے حسین کی ماں کو سلام کیا جاتا ہے. پوری دنیا سلام پیش کرتی. بریلی کے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا, ہمارے رضا نے بھی کہا ہے, سنیوں کی آن نے بھی کہا ہے, سنیوں کی شان نے بھی کیا ہے, سنیوں کی جان نے بھی کہا ہے, سنیوں کی پہچان نے بھی کہا ہے, امام احمد رضا خان نے بھی کہا ہے, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ. اس لیے کہا ہے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کوئی ہماری ماں کو سلام پیش نہیں کرتا. بولو جواب دو مجھے. کوئی ہماری ماں کو سلام پیش نہیں کرتا, اس لیے کہ ہماری ماں اپنے نبی کو سلام پیش نہیں کرتی. حسین کی ماں نے رات و دن اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے تو رب کی بارگاہ سے آواز آئی, فاطمہ ہماری بارگاہ میں سر کو جھکانا تیرا کام ہے. جملہ دے رہا ہوں, دلوں کی تجوریاں کھول کر بیٹھو سنو. سیدہ فاطمہ نے راتوں کو جا کر سجدہ کیا, اللہ کی بارگاہ میں گریہ کنا ہے, مولا ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر عبادت کر رہی ہے. جانو کی لمبی لمبی راتیں. سیدہ فاطمہ کہتی مولا کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں. لمبی سردیوں کی جنوری فروری کی لمبی راتیں, لیکن فاطمہ کی نبی کی بیٹی, علی کی بیوی, حسن و حسین کی ماں, زین العابدین کی دادی, امام جعفر صادق کی پردادی, امام باقر کی لکڑ دادی, سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ کہتی مولا ارے تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنا دی ہے, ایک رات تو اتنی لمبی کر دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر سجدہ کر لے. اور بتا دے مولا اگر دنیا میں سب سے زیادہ میں نے پیار کیا ہے تو تیری بارگاہ میں سر کو جھکانے سے. زندہ باد زندہ. آج حسین کا نام بہت اچھے ہمارے علاقے کو گمراہ کیا جاتا ہے. بہت اچھے. ہم بتائیں گے حسین کا نام کیسے لینا. جی سیٹھل والے نہیں بتائیں گے تمہیں حسین کا نام کیسے لینا. جی یہ ہم بتائیں گے. کیا بات ہے, کیا بہت اچھے. زندہ باد زندہ باد. اشارہ ماشاءاللہ. یہ نہیں بتائیں گے, یہ والے نہیں بتائیں گے, جو نبی کے نام پر انگوٹھے چومتے وہ بتائیں. حضرت فاطمہ نے کہا مولا اتنا لمبی ایک رات بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر عبادت کرتے. کیا تمنا کی, اتنی لمبی رات بنا دے, دل کھول کر عبادت کر لے. اور آج ہماری ماں ہے, آج مسلمانوں کی ماں ہے جو کہتی مولا اتنی لمبی رات بنا دے کہ 3-4 سیریل رات میں کمپلیٹ ہو جائے. تو جب تو سیریل دیکھنے کے لیے راتوں کو لمبا کرے گی تو تیرا بیٹا تیرا وفادار نہیں ہوگا بلکہ تیرا غدار ہوگا. ارے جب تو خدا کی نہ ہو سکی تو تیرا بیٹا تیرا. اس لیے تو خدا کی ہو جا تیرا بیٹا تیرا ہو جائے گا, تو رسول کی ہو جا تیرا بیٹا تیرا ہو جائے گا. یاد رکھو سیدہ فاطمہ نے کہا دونوں کا مولا اے میرے پروردگار ایک رات ایسی بنا جس سے تیری بندی فاطمہ دل کھول کر عبادت کر لے. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی فاطمہ ارے تو نے میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا ہے, مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جب قیامت کا میدان ہوگا حضرت آدم کی امت ہوگی, حضرت موسیٰ کی امت ہوگی, حضرت زکریا کی امت ہوگی, حضرت یحییٰ کی امت ہوگی, حضرت سلیمان کی امت ہوگی, حضرت دانیال کی امت ہوگی, حضرت مریم بھی گزرے گی, حضرت سلیمان کی عورتیں بھی گزریں گی, آدم کی بیوی حضرت حوا بھی گزریں گی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ بھی گزریں گی. لیکن اللہ حکم نہیں کرے گا کہ نظریں جھکاؤ اے نبی کی بیٹی فاطمہ. آدم کی امت کی عورتیں گزر جائیں گی, عیسیٰ کی امت کی عورتیں گزر جائیں گی, موسیٰ کی امت کی عورتیں گزر جائیں گی, کلیم اللہ کی امت کی
آباد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار امام حسین خطیب اہل سنت حضرت علامہ احمد رضا منظری، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت مریم گزرے گی پلسیرات سے، اللہ کا منادی نہیں کہے گا اپنی نظروں کو جھکا۔ کون مریم؟ بغیر شوہر کے جن کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بے شک سبحان وہ مریم جن کی پاک دامنی کا چرچا اللہ کے قرآن میں ہے۔ اللہ، حضرت مریم گزرے گی، اللہ نہیں فرمائے گا اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا۔ بے شک حضرت آسیہ گزریں گی، حسین کے نام کا جلسہ ہے نا تو حسین کی اماں کو پہلے ماں کو سنو۔ جب بیج اچھا ہوگا، جب دانا اچھا ہوگا تو فصل بھی اچھی ہوگی، جب زمین اچھی ہوگی تو کھیتی اچھی ہوگی، جب پانی اچھا ہوگا، جب پانی علی کا ہوگا، زمین فاطمہ کی ہوگی تو کھیتی امام حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حسینیت، حسینیت، نعرے تکبیر۔ پانی مولا کائنات کا ہوگا۔ سبحان عمران صاحب دیکھو جلسہ کامیاب ہو گیا۔ آمین آمین آمین، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا میں ذکر کر ہی دیتا ہوں، جب پانی علی کا ہوگا، علی کا، علی کا ہوگا، زمین فاطمہ کی ہوگی، جی تو جو پودا کھلے گا وہ کبھی حسن کھلے گا، کبھی حسین کھلے گا۔ علی کا رضا بولے گا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ قیامت کا جلسہ، ہنگامہ محشر، حضرت آسیہ گزریں گی۔ کون آسیہ؟ جو فرعون کی اللہ کی نیک بندی فرعون کی بیوی ہے، حضرت آسیہ گزریں گی، اللہ نہیں کہے گا اہل محشر اپنے نظروں کو جھکا۔ حضرت مریم گزرے گی، وہ مریم جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مریم ہم نے تمہیں پاک دامن بنا کر پیدا کیا۔ بے شک بے شک بے شک، اے مریم ہم نے تجھے اپنا نشانی حضرت عیسیٰ کی شکل میں عطا بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مریم بھی گزریں گی، اللہ نہیں فرمائے گا نظروں کو جھکاؤ۔ ہم سب کی ماں حضرت فاطمہ کی بھی ماں، تمام انسانوں کی ماں، دنیا کی پہلی عورت حضرت حوا گزریں گی، اللہ نہیں کہے گا اپنی نظروں کو جھکاؤ۔ لیکن جب باری حسین کی ماں کی آئے گی، اور سے بولو، باری حسین کی ماں کی آئے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب باری علی کی بیوی کی آئے گی، جب باری نبی کی بیٹی کی آئے گی، تو اللہ فرمائے گا محشر والوں ابھی تو حضرت مریم گزری ہے، ابھی تو حضرت صفورہ گزری ہے، ابھی تو حضرت حوا گزری ہے، ارے ان کا مقام اپنی جگہ ہے۔ اب جو پلسیرات سے گزرنے والی ہے وہ کوئی عورت نہیں ہے، وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، ارے جو پلسیرات سے گزرنے والی ہے اس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے، اس کا شوہر ولیوں کا سردار ہے، اور اس کا بابا نبیوں کا سردار ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تکبیر۔ اعلان الہی ہوگا، اب عیسیٰ کی ماں نہیں گزرے گی، اب موسیٰ کلیم اللہ کی بیوی نہیں گزرنے والی ہے، اب آدم کی بیوی حوا نہیں گزرنے والی ہے، جس کے بیٹے حسنین جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، جس کا شوہر فاتح خیبر ہے، جس کا شوہر صاحب ذوالفقار ہے، جس کا شوہر حامل ذوالفقار ہے، جس کا شوہر باب العلم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر حق الشعول الشہید ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سدا، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن مرتب دست قدرت پہ لاکھوں سدا، جس کا شوہر علی ہے، وہ علی جس کی تلوار میدان بدر میں چلی۔
چلی، وہ علی جس کی تلوار میدان احد میں چلی، وہ علی جس کی تلوار خندق و حنین کے میدان میں چلی، وہ علی جس کی تلوار چل رہی تھی، تو آسمانوں سے آواز آ رہی تھی، زمینوں سے آواز آ رہی تھی، پہاڑوں سے آواز آ رہی تھی، تلوار علی کی چل رہی تھی، آواز آ رہی تھی، شیر مردہ شاہ یزدہ قوت پروردگار اللہ فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ اس علی کی بیوی گزرنے والی، فاتح خیبر کی بیوی گزرنے والی ہے، اہل محشر سائلنٹ ہو جائے گا، پورا ہنگامہ محشر تھم جائے گا، نگاہیں جھکی ہوں گی، نگاہیں زور سے بولو، نگاہیں یہ کیا بیان کریں گے؟ فاطمہ کی شان، فاطمہ کی شان تو اہل سنت کا جوان ہی بیان کرے گا، بے شک بے شک۔ فاطمہ کی شان کو اہل سنت کا بزرگ ہی بیان کرے گا، فاطمہ کی شان کو کوئی حضرت ایمان اہل سنت کا وفادار ہی بیان کرے گا۔ اللہ کا منادی کہے گا نظریں جھکاؤ، نظریں جھکاؤ، یا اللہ کون آ رہا ہے؟ زور سے بولو، کون آ رہا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کون آ رہا ہے؟ جس کا بیٹا میدان کربلا 6 مہینے کا علی اصغر لے کر میری بارگاہ میں حاضر تھا، مولا 6 مہینے کا علی اصغر قربان کرنے کو تیار ہوں، مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت ننھی سکینہ کو بھوک سے تڑپانے کے لیے تیار ہوں، مولا تو راضی ہو جا۔ کون فاطمہ جس کا بیٹا میدان کربلا میں قاسم نوجوان کی جوانی کی بہاریں لے کر حاضر ہے، مولا یہ قاسم کی جوانی کی بہاریں حاضر ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ علی اکبر کا جوانی کا جوان چہرہ حاضر ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت سکینہ کی پیاس حاضر ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ میری بہن حضرت زینب کی جوانی حاضر ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ زین العابدین کی نقاہت حاضر ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ امام حسین فاطمہ کا لاڈلا، نبی کا پیارا نواسا، علی مرتضیٰ کا لاڈلا میدان کربلا میں اپنے سر کی قربانی کو لے کر کہتا ہے اے میرے مولا، علی اکبر چلے تو چلا جائے، قاسم کی جوانی لٹے تو لٹ جائے، سکینہ پیاس سے تڑپے تو تڑپ جائے، شہر بانو بھلکے تو بھلک جائے، ام رباب کا کلیجہ پھٹے تو پھٹ جائے، ارے میرا سر کٹے تو کٹ جائے، لیکن میرے مولا میں پورا خاندان کرتا ہوا گوارا کر لوں گا، لیکن نانا کی امت جہنم میں چلی جائے یہ تیرے حسین کو گوارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ فاطمہ جس کا بیٹا کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، یہ بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ ایک ٹی وی دیکھنے والی ماں کے پیٹ سے کبھی ایسا بچہ پیدا نہیں، بے نمازی عورت کبھی ایسا بچہ پیدا نہیں کر سکتی، جو ناپاک رہتی ہو صبح سے شام تک ایسا بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ایسا بچہ پیدا کرے گی تو کوئی علی کی بیوی ہوگی، نبی کی بیٹی ہوگی، وہ فاطمہ ہوگی جس کی پاک دامنی کے چرچے اللہ کے بے شک بے شک بے شک بے شک، حق ہے حق ہے۔ نبی کی حدیث میں ہے یہ فاطمہ گزرے گی، اللہ کا منادی کہے گا نظریں جھکا، نظریں جھکی ہوں گی، فاطمہ پلسیرا سے گزریں گی، یا رسول اکیلی گزریں گی، اکیلی گزریں گی تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی نے کبھی اکیلے تو گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھا۔ سبحان سنو، 10 محرم کو میک اپ کر کے، آئی برو بنا کر، لپسٹک لگا کے، اپنے چہرے کے اوپر رنگ برنگے کلر کر کے، سیتھل کی ایک بازار سے گزر کر اسٹیشن کی طرف جا کر رائٹ ہینڈ میں ایک جنگل میں جانے والی ہو اور سیتھل میں 10 محرم کا ننگا ناچ دیکھنے والی ہو، جب تم لپسٹک لگا کر 10 محرم کو میلہ دیکھنے جاؤ گی تو تمہارا بیٹا یزید کا غلام تو ہوگا، حسین کا وفادار نہیں ہوگا۔ اگر 10 محرم کو تو اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر قرآن کی تلاوت کر لے تو تیرا بیٹا وفادار حسین ہوگا۔ بے شک۔ وہ فاطمہ تنہا نہیں گزرے گی، تنہا نہیں گزرے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے میری بیٹی قیامت
کے میدان میں تنہا نہیں گزرے گی. بے شک بے یا شک. رسول کیسے گزرے گی؟ کہا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں. اے واہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ واہ میں سیدہ فاطمہ جائیں گی. پوری کائنات کی نظریں جھکی ہوں گی, پوری کائنات کی نظریں بریک ڈاؤن ہوں گی, فاطمہ گزرتی ہوں گی. ہم نے کہا فاطمہ پلسرا سے گزرتے ہوئے تمہیں اپنا خیال ہے یا اپنے بیٹوں کا خیال ہے یا اپنے شوہر کا خیال ہے؟ تو فاطمہ فرماتی نہ مجھے اپنا خیال ہے, نہ اپنے بیٹے کا خیال ہے, نہ اپنی پوتی سکینہ کا خیال ہے, نہ اپنی لاڈلی زینب کا خیال ہے, نہ اپنے بیٹے حسن کا خیال ہے, نہ اپنے شہزادے حسین کا خیال ہے, نہ اپنے پوتے زین العابدین کا خیال ہے, نہ اپنے پوتے امام محمد باقر کا خیال ہے, نہ امام جعفر صادق کا خیال ہے. ہم نے کہا فاطمہ پلسرا سے گزرتے ہوئے تمہیں کس کا خیال ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے, یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں, رضا پل سے اب عجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ارے ادھر نبی اپنی امت کی سلامتی کے لیے دعا کرے گا, ادھر فاطمہ پلسرا سے گزریں گی تو کہیں گی مولا میرے بابا کی امت کی عورتوں کو آسانی کے ساتھ گزر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کس کی دعا کریں گی؟ ان عورتوں کی جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی, ان کے لیے دعا کریں گی مولا میرے بابا کی امت کی عورتوں کو آسانی کے ساتھ گزر. ہم کہیں گے فاطمہ تمہیں اپنا خیال نہیں؟ فاطمہ کہتی ہے مجھے اپنا خیال نہیں, میرا خیال کرنے والا میرا بابا ہے اور میرے بابا کی حفاظت کرنے والا کائنات کا خدا ہے. مجھے کیا خیال ہے؟ مجھے تو اپنے بابا کی امت کا خیال ہے. اللہ کا منادی کہے گا فاطمہ بول اب کیا چاہتی ہے؟ تو فاطمہ کہے گی مولا پوتے علی اصغر کا خون حاصل بول فاطمہ. حضرت فاطمہ کہیں گی مولا پوتے حضرت قاسم کی جوانی کا لہو حاصل. اللہ کا منادی کہے گا بول فاطمہ کیا چاہتی ہے؟ فاطمہ کہیں گی پوتی سکینہ کی پیاسر وفات. اے مولا I can't go to Jannah, my Allah living servant, our Father Muhammad Rasulullah. میرے مولا اپنے بابا جان کی امت کو چھوڑ کر میں جنت میں نہیں جاؤں گی, بابا جان کی امت کی عورتوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. اے فاطمہ تجھے ان عورتوں سے اتنا پیار, اگر ان عورتوں کو تجھ سے پیار ہوتا تو تیری ہی سنت ادا کر کے رب کو راضی کر لیتی. ارے فاطمہ نے کہا جب میرے بیٹے نے اپنے نبی کی اپنے نانا کی امت کے لیے پورے خاندان کو کٹا کر رکھ دیا تو میں اسی حسنین کریمین کی ماں ہوں, میں اب ان کو نہیں دیکھتی بلکہ یہ میرے بابا کی امت کی غلام ہے, میرے بابا کی کنیزائیں ہیں. ارے میں رب سے دعا کروں گی مولا اگر مجھے جنت دینی ہے تو میرے بابا کی امت کی عورتوں کو بھی جنت. بے شک سبحان اللہ. مقام ہے فاطمہ, اسی کا بیٹا حسین ہے, اسی کا بیٹا حسن مجتبیٰ ہے جو کربلا کے میدان میں کھڑا ہے. 22,000 کا لشکر جرار ہے. امام حسین سے کہا گیا حسین دولت تمہارے قدموں میں ہوگی, حسین حکومت تمہارے قدموں میں ہوگی, حسین شہرت تمہارے قدموں میں ہوگی, حسین دولت تمہارے قدموں میں ہوگی. تو میرے حسین نے جواب دیا ارے دولت تو میرے قدموں میں ہے, دولت تو میرے نانا کے قدموں میں ہے. میرے نانا نے اشارہ کیا تھا اگر ان پہاڑوں کو حکم دے دوں یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں گے. ارے جب میرے نانا کا اتنا پاور ہے, جب میرے نانا کی اتنی طاقت ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کی دھرتی سے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نانا اتنا سبحان اللہ. ہمیں تیری دولت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تیری حکومت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ ہمارے نانا نے کتنی بڑی حکومت دی ہے. ارے تیری حکومت ملک شام میں ہے, تیری حکومت ملک عراق میں ہے, تیری حکومت حجاز مقدس میں ہے, اور میرے نانا نے مجھے حکومت جنت کی سرداری کی عطا فرمائی ہے. اب دنیا کے جتنے بھی میرے نبی کے امتی ہیں وہ سب غلام ہوں گے, حسین و حسن ان کے امام. حق ہے حق ہے حق ہے.
ہمیں تیری حکومت کی ضرورت ہے، جنت کی سرداری ہے، دولت ہمارے گھر کی بانی ہے، شہرت ہمارے گھر کی کنیز ہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں، نانا کی الفت کی ضرورت ہے۔ وہ حسین کربلا کے میدان میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا کہ حسین بچہ کٹے گا، کہا پرواہ نہیں، حسین خاندان لٹے گا، حسین نے کہا کوئی بات نہیں، خاندان تو لٹے گا، نانا کا قاسمی تو کٹے گا، نبی کا قرآن تو نہیں کٹے گا۔ میرے حسین نے کہا اس شان سے بچاؤں گا قرآن کو، اس شان سے بچاؤں گا قرآن کو کہ میرا دھڑ کربلا میں ہوگا، میرا سر نیزے پہ ہوگا، اصحاب کہف کی وادی سے آواز آئے گی، اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ جب اصحاب کہف کے لوگ قرآن پڑھیں گے تو فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال، نبی کا نواسا نیزے پہ کھڑے ہو کر قرآن سنا کے بتائے گا میں کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہوں، کل بھی زندہ ہوں۔ بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے کا، بے شک میرا گھر تو کربلا میں، باڈی تو کربلا میں، سینہ کربلا میں، میری آنکھیں تو کربلا میں، باڈی کا ایک ایک حصہ کربلا میں، سر میرا نیزے پر، سر نیزے پر ہے۔ حسین تو نے قرآن کیسے سنا دیا؟ حسین تو نے قرآن کیسے سنا دیا؟ تو حسین کی قبر سے آواز آتی ہے، جب پیدا ہوا تو زبان چوسی ہے نانا، بے شک بے زور سے شک بولو، بے شک زبان چوسی ہے، نانا کی دودھ پیا ہے اما فاطمہ کا، خون آیا ہے فاتح خیبر کا، جب خون فاتح خیبر کا ہو، دودھ فاطمہ کا ہو، لعاب مصطفیٰ کا ہو، تو جسم کہیں ہو، سر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بے شک حق ہے، یہ مقام ہے میرے حسین بے شک کا۔ اب یہ سر گزر رہا، کربلا کے میدان سے چلا، ملک شام کی طرف چلا، دربار عبید اللہ ابن زیاد کی طرف چلا، امام علی مقام کا سر جا رہا، وادی سے گزرا، میرے حسین کے سر کو روک دیا گیا، حسین کا سر رکھ دیا گیا، پہاڑ کی چوٹی سے کسی نے دیکھا ایک قافلہ رکا ہوا ہے، قافلے کو دیکھا، اپنا غلام بھیجا، جاؤ دیکھو یہ قافلہ کس کا ہے۔ جب راہب کا غلام نیچے آیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم یزید کے ماننے والے ہیں۔ کہا یہ سر کس کا ہے؟ تو کہا سر کس کا ہے؟ جواب نہ دیا، سائلنٹ ہو گئے۔ اس راہب کے غلام نے کہا کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین کا سر ہے۔ اب اس نے کوشچن کر لیا، ہو از دا حسین، کون حسین ہے؟ کس کا سر ہے؟ کون حسین ہے؟ جب راہب کے غلام نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ یزیدیوں نے کہا حسین کا سر ہے۔ اس نے کہا کون حسین؟ کیا وہی حسین جس کی ماں فاطمہ ہے؟ کیا وہی حسین جس کا بابا علی ہے؟ کیا وہی حسین جس کا چچا جعفر تیار ہے؟ کیا وہی حسین جس کی نانی خدیجہ ہے؟ کیا وہی حسین جس کا نانا رسول ذی وقار ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہی حسین۔ اب اس پادری کے غلام نے کہا اے ظالمو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا قدم زمین کے جس حصے پر لگ گیا ہم نے اس کو عبادت کی جگہ بنا لی، جبکہ وہ گھوڑے کا قدم ہے اور یہ تو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، یہ تو نبی کا نواسا ہے، یہ تو فاطمہ کا لاڈلا ہے، یہ تو علی کا دولارا ہے، یہ تو امام حسن کا بھیا ہے۔ ارے تم نے سر کو کاٹ دیا۔ یزیدی گھبرا کے رہ گئے، یزیدی تھرا کے رہ گئے، اب کیا جواب دے؟ تو سر حسین کی طرف دیکھ کر اس نے کہا اے حسین تم گواہ رہنا، میں آج تمہیں دیکھ کر تمہارے نانا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ بے شک حق ہے، حسین کا واہ 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 یہ واہ سر حسین کی کرامت، واہ واہ، یہ سر حسین کی عظمت ہے۔ تو میرے حسین کے کٹے ہوئے سر کا یہ مقام ہے، تو سوچو جب میرا حسین حیات ظاہری میں ہوگا تو مقام وہی حسین جس کے بابا علی ہے، وہی حسین۔ اس پادری کے غلام نے اتنا سنا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اپنے راہب کے پاس گرو کے پاس پہنچا کہ یہ فاطمہ کے لاڈلے کا فاطمہ کے ایک جملہ بولوں، برا تو نہیں لگے گا آپ کو؟ نہیں لگے گا؟ پکی بات؟ مولانا عمران صاحب جس کار سے مجھے بلایا تھا وہ کار جلدی سے بنا، اور اگر کسی نے مجھ پہ اٹیک کیا تو سیکل سے گزرنا ہے۔ اس نے کہا ذرا اتنا بتا دو یہ سر کاٹا کچھ، سر کاٹا
اس نے ایک بے نمازی کی بیعت نہیں کی، ایک بے نمازی کی، ایک شرابی کی بیعت نہیں کی، تو اس پادری کے غلام نے کہا حسین بھی نمازی، حسین کا باپ بھی نمازی، حسین کی ماں بھی نمازی، حسین کا بھیا حسن بھی نمازی، حسین کا نانا نمازی نہیں بلکہ نبیوں کا امام و مقتدی، نبی مقتدی، رسول بھی مقتدا و امام، تو یزید کی بیعت کیسے کرتا؟ ایسا کرو ایک رات کے لیے سر ہمیں دے دو، سر دے دیا گیا، اپنی خانقاہ میں رکھا سر کو، اور وہ راہب اس کا غلام پوری رات سر کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا رہا، دیکھا کہ ایک نور کا دھارا امام حسین کے سر کے اوپر آسمان سے اٹھا، جب کٹے ہوئے سر کا عالم نے صبح ہوئی، ادھر راہب نے دیکھا اس رات کے سناٹے میں شرابیں پی جا رہی ہیں، کیا پی جا رہی ہیں؟ حسین کی شہادت پہ ڈول بجائے جا رہے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سچ یا غلط؟ یہی بولو، کسی کو برا لگے تو یہی بولو، ہو سکتا ہے اس میں کسی سیٹھل کے راستوں کو کوئی چیلا بھی بیٹھا اس کو برا لگتا ہو، لگے تو لگے، ہم نے ان کی غلامی نہیں کی ہے، ہم سے کیا لے گا، ابھی تو وہاں پاور میں ہے، اس کی غلامی تمہیں مبارک ہو، حسین کی غلامی ہمیں مبارک ہو، رافضیوں کی محبت تمہیں مبارک ہو، ابو بکر و عمر کی محبت، رافضیوں کی غلامی کا پٹا تمہیں مبارک ہو، حسین کی غلامی کا پٹا ہمیں مبارک، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈھول بجایا یزیدیوں نے، کیا زین العابدین نے بجایا؟ 1,00,000 روپے دوں گا، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں 2024 میں 2025 میں، اور دے رہا ہوں چھوٹ، جب تک تم زندہ رہو، تمہاری اور ہماری اماں نے دودھ پلایا ہے، تب تک کہ یہ تمہیں اجازت ہے حسین کی شہادت پر اگر زین العابدین نے ڈھول بجایا ہو، حضرت سکینہ نے ڈھول بجایا ہو، حضرت زینب نے ڈھول بجایا ہو، تو کوئی فاضل پور کا میاں کا لاش اگر دکھا دے تو 1,00,000 روپے کا انعام جب چاہے احمد رضا منظری سے دے دے۔ زین العابدین نے ارے ڈھول نہیں بجایا، نمازیں پڑھی تھی، یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا، یزیدیوں نے شرابیں پی تھی، یزیدیوں نے جشن منایا تھا، آج اپنے آپ کو حسینی کہنے والا، آج اپنے آپ کو حسنی کہنے والا، آج اپنے آپ کو حسین کا وفادار کہنے والا، ابے ظالم 9 محرم کو تو ڈھول بجائے، 10 محرم کو تو ڈھول بجائے، 11 کو تو ڈھول بجائے، 12 کو تو ڈھول بجائے، عشرے میں تو ڈھول بجائے، محرم کی 10 تاریخ کو تو ڈھول بجائے، اب بتا تو حسین کا طریقہ اپنا رہا ہے یا یزید کا طریقہ؟ 1,00,000 روپے کا انعام ہوگا، جب تک زندہ ہو تم لا کے دکھا دینا کہ زین العابدین نے، بے شک بے شک۔ 1,00,000 روپے کا انعام اور بڑا دوں، 2,00,000 کا انعام دوں، بلکہ منہ مانگا انعام، کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ حضرت زین العابدین، میری قوم کے بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، ظالم یزید کی سنت ادا کرتے ہو اور کہتے ہو حسینی ہیں، کیا حسین کے بیٹے زین العابدین نے ڈھول بجایا؟ کیا جواب دو گے زین العابدین کو؟ کیا جواب دو گے حضرت ننھی سکینہ کو؟ کیا جواب دو گے حضرت شہروانوں کو؟ کیا جواب دو گے امام حسین کے 6 مہینے کے لیے اصغر کو؟ کیا جواب دو گے حسین کے بیٹے علی اکبر کو؟ کیا جواب دو گے امام حسن مجتبیٰ کی نشانی حضرت قاسم کی جوانی کو؟ کیا جواب دو گے حضرت مسلم بن عقیل کو؟ کیا جواب دو گے حضرت عود محمد کو؟ کیا جواب دو گے حضرت زینب کے شہزادوں کو؟ کیا جواب دو گے علی مقام کے نانا کو؟ کیا جواب دو گے امام حسین کے بھائیوں کو؟ کیا جواب دو گے خاندان نبوت کے شہزادوں کو؟ رات کا سناٹا ہے، میرے حسین کا سر راہب کے دربار میں رکھا ہے، دیکھا آسمان سے نور کا دھارا نکل رہا ہے، صبح کا سورج اب نکلنے والا تھا، راہب نے کہا اے میرے آقا حسین، اے میرے دادا حسین، اے میرے ماما حسین، اے میرے مرجع حسین، اے میرے محسن حسین، اے نبی کے نواز حسین، اے فاطمہ کے لاڈل حسین، اے حسن کے بھیا حسین، اے زین العابدین کے بابا حسین، اے حضرت قاسم کے چچا حسین، علی اکبر کے بابا حسین، علی اصغر کے ابا حسین، فاطمہ کے لاڈل حسین، ارے میں نے تمہارے نبی کو تو نہیں دیکھا، میں نے تمہارے نبی کی
जुल्फों को नहीं देखा, मैंने तुम्हारे नबी के सीने को नहीं देखा, मैंने तुम्हारे नबी के होठों को नहीं देखा। ऐ मेरे हुसैन, जब तेरे सर का ये कमाल है, जब तेरी जुल्फों का ये कमाल है, जब तेरे कटे हुए सर का ये कमाल है, तो फिर तेरे नाना का क्या आलम होगा, तेरे रसूल का आलम क्या होगा। ऐ मेरे आका हुसैन, अब तू गवाह रहना, मैंने तेरे नाना को तो नहीं देखा, लेकिन तुझे देखकर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। कयामत के मैदान में अपने नाना से कह देना, ऐ नाना, ये मेरी मोहब्बत में तुम्हारा कलमा पढ़ के जन्नत में। बेशक बेशक आपको हुसैन ही कहते हैं। जब कटे तकरीर का आखिरी पॉइंट इमाम हुसैन का कटा हुआ सर ढोल बजाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, शराबें पी जा रही है। अब मुझे बताओ, कोई एक माई का लाल ये बता दे ये काम हुसैन के बेटे ने किया था या यजीद ने किया था? यजीद ने। जवाब दो तुम। 1 लाख रुपए का इनाम। अपने आप को सुन्नी कहते हैं, बड़ा अफसोस होता है मुसलमानों। यजीदी तो हो सकता है वो, लेकिन वफादार हुसैन नहीं हो सकता। लो सुनो, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ने जब मैंने वाक़या पढ़ा तो जिस्म का एक हिस्सा कांपने लगा। इमाम अली मकाम का काफिला जब वादी से गुजर रहा था, सूरज अपनी मंजिल की तरफ रवाना था, इधर काफिला दरबार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ जा रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में तौक है। जोहर का वक्त हो, काय का वक्त, जोर से बोलो, जोर से बोलो। रूटा रूटा खड़ा हो गया जब मैंने ये वाक़या पढ़ा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां, जोहर का वक्त हो गया। अपनी फूफी सैयदा सकीना से अर्ज करते, फूफी जान जोहर का वक्त हो गया, हाथ तो बंधे हुए, नमाज कैसे पढ़ूं? फूफी जान नमाज कैसे पढ़ूं? तकबीर तहरीम में कैसे कहूं? कानों की लो तक हाथों को कैसे उठाऊं? जेरे नाभ हाथों को कैसे बांधूं? फूफी जान हाथों में हथकड़ियां है, ऊपर हाथ उठ नहीं सकते, नाक के नीचे सही से बंध नहीं सकते। फूफी जान नमाज कैसे पढ़ूं? हजरत सैयदा ज़ैनब का कलेजा थक से होके रह गया। हाय मेरे मौला, क्या जमाना देख रहे हम कि नबी के नवासे के हाथ बंधे हुए। अल्लाह का मुअज्जिन कह रहा है हैया अलस सलाह, अल्लाह का मुअज्जिन कह रहा है हैया अलल फलाह, अल्लाह का मुअज्जिन कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे मौला, क्या दिन थे हमारे कि हमारी नमाजें कज़ा नहीं होती थी। आज मेरा बेटा लाचारों मजबूर है, बेयारों मददगार है। हज़रत सैयदा ज़ैनब की आहों पुकार निकली होगी, यकीनन आसमान का कलेजा फट गया होगा, आसमान का कलेजा चिर गया होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, फूफी जान मैं नमाज कैसे पढ़ूं? हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे लाल ज़ैनुल आबिदीन, अरे हाथों में हथकड़ियां है तो कोई बात नहीं, तेरे दिल में तो हथकड़ियां नहीं है, तेरी ज़बान में तो हथकड़ियां नहीं है। जल्दी से नियत कर ले और इसी पोजीशन में ज़ुहर की नमाज अदा करके बता दे, अरे ये हथकड़ियां हैं, हथकड़ियां ज़ैनुल आबिदीन को नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। बेशक बेशक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हथकड़ियों की पोजीशन में नमाज पढ़ी। और आज हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। वो हाथ खोले हैं फिर भी ढोल बज रहा है, हाथ खोले हैं फिर भी ढोल बज रहा है। क्या जवाब हो देते हैं? जो काम सेठर के राफसी ना करे तो सुन्नी करते। सेठर के राफसी भी ढोल कितने नहीं बजाए थे, हम और आप। लानत है ऐसे लोगों पर, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम कायनात के चरिंदों परिंद की लानत है। होश में आओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बंधे हुए हैं। उसी पोजीशन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब नमाज की नियत बांधी, ऊंट की पीठ पर जब सजदा किया तो ऊंट की हैरत में पड़ गया। या अल्लाह, ये कैसा मर्द कलंदर है, इसे अपनी जान की परवाह नहीं, इसे अपनी भूख की परवाह नहीं, इसे अपनी प्यास की परवाह नहीं। अगर परवाह है तो रब तेरे सजदे की परवाह है, अगर परवाह है तो तेरी इबादत की परवाह है, तो यकीनन उस ऊंट को भी जवाब मिला होगा, ऐ जानवर तुझे मालूम नहीं है तेरी पीठ पर कोई और नहीं है, हुसैन का बेटा है, फातिमा
شک واہ اس پوزیشن میں بھی امام زین العابدین نے نماز نہیں چھوڑی. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ایک طرف یزیدی لشکر ہے, ایک طرف حسینی لشکر ہے. فیصلہ کرو, تمہیں حسین کے ساتھ رہنا ہے یا یزید کے ساتھ رہنا ہے. ڈھول بجانے والا کبھی حسینی نہیں. 1,00,000 روپیہ دوں گا اگر کوئی ثابت یہ کر دے کہ شہادت حسین کے بعد ہے. وہ بھی بتا رہا ہوں میں, مجھے ڈر نہیں لگتا تم سے, مت بلانا, کوئی بات نہیں ہے. خالی میں بھاگلپور کے لیے خطیب نہیں بنا ہوں, پوری دنیا کے لیے اللہ نے بنایا. اور مجھے بہت بڑا نظرانہ بھی نہیں دیں گے علامہ ابرار صاحب, ہو سکتا ہے ایسی ٹکا دے, بہت چالاک ہے. امام حسین کے بیٹے نے اگر ڈھول بجایا ہو, کوئی دکھا دے. SBI بینک کے سامنے میرا گھر ہے, چراغ نگر میں میرا مدرسہ ہے, دارالعلوم صدیق اکبر لڑکیوں کا مدرسہ ہے. سب ماشاءاللہ لڑکیاں پڑھتی ہیں. اور میرے مدرسے کی سب سے بڑی اہم خاصیت یہ ہے, ایک ہی چھت کے نیچے آپ کی بیٹی ہائی اسکول انٹر کی بھی تعلیم حاصل کرے گی, اور ایک ہی چھت کے نیچے آپ کی بیٹی قرآن کی عالمہ بھی بنے گی. آپ چاہتے ہو ایک ہی چھت کے نیچے آپ کی بیٹی انگلش بھی بولے, ہندی بھی بولے, میتھ بھی سیکھے, سنسکرت بھی سیکھے, کمپیوٹر بھی سیکھے, ایک ہی چھت کے نیچے انگلش بھی بولتی نظر آئے, ایک ہی چھت کے نیچے وگیان بھی پڑھے, ہوم سائنس بھی پڑھے, سوشل سائنس بھی پڑھے. آپ چاہتے ہو ایک ہی چھت کے نیچے آپ کی بیٹی عالمہ بھی پڑھے, تو محلہ چراغ نگر میں آئیے, دارالعلوم صدیق اکبر میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرائیے. انشاءاللہ جیسے احمد رضا کی تقریر ہوتی ہے, آپ کی بیٹی بھی ایسی تقریر کرے گی انشاءاللہ. 1 سال کے لیے اپنی بیٹی کو میرے مدرسے میں داخل کرا دو. اگر آپ کی بیٹی میری طرح تقریر نہ کرے تو دوسرے سال میں بیٹی کو لے کے چلے آنا. ایسا ٹیلنٹ انشاءاللہ پیدا ہوگا. آپ کی بیٹی ایسی عالمہ بنے گی کہ دنیا کو بتا دے گی ہم نے جب کردار پڑھا دربار میں یزید کے زینب کا وہ خطاب, دربار میں یزید کے زینب کا وہ خطاب مولا علی کے لہجے میں گفتار. بے شک بے شک بے شک اپنی بیٹی کو دارالعلوم صدیق اکبر داخلہ کرائیے. سائنس, انگلش, ہندی, کمپیوٹر, ہوم سائنس, تمام دنیاوی ایجوکیشن ہائی اسکول انٹر تک کی انشاءاللہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کی بیٹی کو قرآن و حدیث کی عالمہ فقیہہ ایک ہی چھت کے نیچے. کوئی ضرورت نہیں آپ کو کل چاہو کل, ابھی چاہو ابھی دکھا دو کہ زین العابدین نے ڈھول بجایا ہو تو میں آپ کو دے دوں گا. حضرت سکینہ نے ڈھول بجایا ہو میں آپ کو دے دوں گا. حضرت زینب نے ڈھول بجایا ہو میں آپ کو دے دوں گا. کہیں نہیں ملے گا. ملے گا تو یہ ملے گا, ہاتھ میں ہتھکڑی ہے زین العابدین کی سر سجدے میں ہے, ہاتھ میں ہتھکڑی ہے سکینہ سجدے میں ہے, ہاتھ میں ہتھکڑی ہے شہر بانو سجدے میں ہے, ہاتھ میں ہتھکڑی ہے حضرت زینب سجدے میں ہے, کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے تو عمل بھی ہمیں کر کے دکھانا ہے. قرآن ہمارے نانا پہ آیا ہے تو عمل بھی ہمیں کر کے دکھانا ہے. اے حسین, تیری عظمت کو سلام, تیری رفعت کو سلام, تیرے تقدس کو سلام. جو دہتے ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین, جو جبا بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, خون نے جس نے دو عالم میں اجالا کر دیا, پرچم اسلام کو جس نے دوبالا کر دیا. اچھے دار تقریر, خوشیلی تقریر ہے تو مجمع اکٹھا کیجیے. میں آپ کاش چاہوں گا کم سے کم 2,000 کا مجمع کیجیے, وداؤٹ نذرانہ آؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو بہترین تقریر سنا کے جاؤں گا. آج بس یہی کہوں گا شہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے, زندہ ہیں, زندہ ہیں. سورج ہوں زندگی کی نمک چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو عباس نظامی شفق چھوڑ جاؤں گا. سورج ہوں زندگی کی نمک چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. دارالعلوم صدیق اکبر میں عالم زور سے زندہ ہے مردہ, زور سے بولو یار, زندہ ہے پکا پکا. حسین زندہ ہے مردہ, زندہ ہے نا پکا بات بابا. ماتم زندوں کا ہوتا ہے یا مردے کا؟ بولو. ایک طرف تو کہتے ہو حسین زندہ ہے اور چھریوں کا ماتم کر کے بتا دو حسین مر گیا. یہ کیسی محبت؟ ارے چھریوں کا ماتم کر کے تو وہ کٹے جنہوں نے حسین کو کاٹا ہے. ہم نے حسین کو کاٹا ہی نہیں, ہم تو حسین کے لیے کٹ گئے. جنہوں نے حسین کو کاٹا وہ 40,000 جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. برا لگا تو معاف کرنا, تم تو ہمارے ہی ہو, تمہیں کیا برا لگا؟ جس کا بازار ہے وہ ہمارا نہیں ہے, تمہیں تو نوکری چاہیے. 40,000 تھے وہ شیعان علی
ولی تھے جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب حضرت مسلم پریشانی میں پھنسے تو سب کے سب بیعت توڑ کے بھاگ گئے، سب کے سب بیعت توڑ کے۔ مولانا ابرار نے اتراکھنڈ میں ایک جگہ مجھے بلایا تھا، کہا منظری صاحب تقریر دل کھول کے کرنا، کوئی حملہ ہوگا تو سب سے پہلے میری جان جائے گا۔ انہوں نے کہا حضرت تقریر کرنا، ایک جاہل پیر کے خلاف تقریر کرائی تھی، میں نے اس کی نانی پر دور جاتا ہے رکھو لا دیا، بولے بچاؤں گا میں، تو میں نے کہا اچھا حسینی ہو یزیدی کا پکا حسینی۔ انہوں نے بچایا بھی، میری کار بھی وہاں سے نکلوائی، اور انہوں نے ثابت کر دیا ہم وہ تھوڑی ہے 40,000 کی شکل میں بیعت کر کے بھاگ جائے، ہم تو وہ ہیں جو 72 کی شکل میں بیعت کی تو سر تو کٹا دیا لیکن بیعت نہ توڑا۔ سر تو کٹ گیا لیکن بیعت، میرے حسین نے کہا حر بن یزید الہی چلے جاؤ، حر بن یزید الہی نے کہا حسین اب تو تمہارے عشق کی زنجیروں میں گرفتار ہو گیا، یا تو کٹ جاؤں گا یا یہ یزیدیوں کو کاٹ کے پھینک دوں گا۔ میرے حسین نے کہا عباس علمبردار چلے جاؤ، عباس علمبردار نے کہا بھائی جان یا تو کاٹ دوں گا یا کٹ جاؤں گا لیکن بھائی تمہارا ساتھ۔ تو حسین ہمارا زندہ ہے، پھر کبھی تفصیلی گفتگو کروں گا ماتم پر، حسین زندہ اور زندوں کا ماتم کبھی۔ نوجوانوں تمہارا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک زندہ ہے۔ تو اپنے زندہ باپ کا ماتم نہیں کرتا، اگر تجھے اپنے زندہ باپ کے ماتم سے پیار ہے تو زنجیروں کا ماتم لے، اپنے باپ کے سامنے کہا ہائے میرے ابا، ہائے میرے ابا، تو تیرا باپ بھی مارے گا، تیری اماں بھی مارے گی، محلے والے بھی ماریں گے۔ اب تو حسین کے نام کا ماتم کرتا ہے، زنجیریں اپنے سینے پہ مارتا ہے، تو حضرت سکینہ کہیں گی اے ظالم میرے باپ کو تو نے کیا مردہ سمجھ لیا ہے؟ حضرت زینب کہیں گی کہ تو نے میرے بھیا کو مردہ سمجھ لیا ہے، تو کیا جواب دو گے؟ اللہ کا قرآن بولے گا بَلْ أَحْيَاءٌ، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ بے شک حسین کا نام اور ماتم نہیں، اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے، نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے۔ بے شک تو کبھی ماتم مت کرو۔ ہاں حسین کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو نکلے تو یہ حسین کے عشق کی دلیل ہے۔ حسین کا ذکر ہو آنسو نکل جائے تو خدا کی قسم ہماری آنکھ بھی پاک ہو جائے گی۔ بے شک اور آنسو کبھی پیاس لگا کر نہیں نکالا جاتا، حسین کے عشق میں آنسو خود ہی نکل جاتا، سچا عشق ہے خود ہی آنسو نکلتا۔ ہاں حسین کا ذکر کرنا کی سنت نہیں ہے، کیوں خون بہاتا ان نافسیوں کا طریقہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس لیے کرتے ہیں کہ 40,000 کی تعداد میں انہوں نے بیعت کی، مسلم بن عقیل کی، اس کے بعد اب مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز پڑھی تو ایک بھی پیچھے نہیں تھا، طرح طرح مسلم بن عقیل رہ گئے، 2 بچے ساتھ ہیں، کہاں جائیں کہاں لے کے، پورے کوفہ میں، وہ پورے شہر میں، پورے علاقے میں کوئی ایک ایسی پناہ گاہ نہیں تھی جہاں مسلم بن عقیل پناہ لے سکے، رات گزار سکے۔ پھر ان ظالموں نے 10 محرم کو پورے خاندان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، مما کا انعام دینے کو تیار ہوں، اگر کوئی دکھا دے چھڑیوں کا ماتم شریعت میں اس سے بات کرنے کو تیار ہوں، ڈھول بجانا کوئی دکھا دے میں اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے بھائیوں تم تو حسینی ہو تو اس شان سے بولو، اس شان سے بولو، اس شان سے بولو کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بل احیاء، وہ تو زندہ ہے ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ بس یہی کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ کا جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ